بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوہر اسٹڈی 2025. آج ہم اسم کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں گے. اسم کی کیا تعریف ہیں اور اس کی مثالیں دیکھیں گے. اسم جس کو انگریزی میں ناؤن کہا جاتا ہے، ایسا لفظ، اس کی تعریف ہے ایسا لفظ جو کسی چیز، جگہ، شخص یا جاندار کے نام کو ظاہر کرے. ایسا لفظ جو کسی چیز، جگہ، شخص یا جاندار کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم کہا جاتا ہے، اسے ناؤن کہا جاتا ہے. ہم نے اسم کو درجہ بندی 4 حصوں میں کی ہے. پہلے ہم نے چیز رکھے ہیں، دوسرے نمبر پر جگہ، تیسرے نمبر پر شخص اور چوتھے نمبر پہ جاندار. ہم نے شخص اور جاندار، کیونکہ شخص جاندار بھی ہوتے ہیں، لیکن جانداروں میں ہم نے چرند، پرند، حشریات کا اس فہرست میں ان کے نام رکھے ہیں. شخص میں نام رکھے ہیں. چیزوں میں ہم نے کرسی، ٹیبل، تختہ سیاہ، قلم، گیند، کلہاڑی، ٹوپی، گاڑی، موبائل، گھڑی، جھاڑو، یہ تمام جو نام ہیں یہ تمام اسم ہیں اور یہ چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے یہ تمام کو بھی اسم کہا جاتا ہے. جگہ میں ہم نے رکھے ہیں مدرسہ، اسکول، کھیت، میدان، گھر، حویلی، سڑک، چرچ، مسجد، مندر، گرجا گھر. یہ جگہ میں ہیں، یہ جگہ کے نام کو ظاہر کرتے ہیں. اس کا شمار بھی اسم میں ہوتا ہے. شخص میں مولانا ابوالکلام آزاد بولو، مولانا تقی عثمانی صاحب بولو، مولانا کوئی بھی آپ بول سکتے ہیں. ڈاکٹر، ماسٹر، وکیل، حجام، سونار، لوہار، دکاندار، تاجر، سر سید، مولانا آزاد، محمد علی، ان سب کا ذکر شخص میں ہوگا اور اسے بھی اسم کہا جائے گا. جاندار میں ہم نے رکھے ہیں انسان، انسانیت سے بھی انسانیت ہے، شخص تمام انسان ہیں. چرند، چرنے والے، پرند، اڑنے والے، گھوڑا، ہاتھی، مینڈک، چھپکلی، کتا، بلی، خرگوش، الو، ان کو ہم نے جاندار میں رکھا ہے. چیز، جگہ، شخص اور جاندار، اس طرح ان کی ہم نے درجہ بندی کی اور یہ تمام کے تمام اسم ہیں. انگریزی میں بڑی مختصر سی تعریف ہے کہ ایوری نیم از کالڈ اے ناؤن، یعنی ہر ایک نام کو اسم کہا جاتا ہے. تو آئیے اب اس کے اسم کی ہم 3 اقسام کو دیکھتے ہیں. اسم کے 3 اقسام: اسم مصدر، اسم جامد، اسم مشتق، 3 ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے اسم مصدر. چلیے اس کی تعریف دیکھتے ہیں. ایسا لفظ جو کسی دوسرے لفظ سے مل کر نہ بنا ہو. دوبارہ سنیے. ایسا لفظ جو کسی دوسرے لفظ سے مل کر نہ بنا ہو بلکہ اس سے دوسرے الفاظ بنے ہوں، جیسے لکھنا، پڑھنا، چلنا، کھانا، دوڑنا وغیرہ. یہ سب اسم ہیں. اب لکھنا سے بہت سارے الفاظ بنے. یہاں دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیجئے کہ اسم مصدر آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم مصدر ہے. تو جن فعل کے، جن افعال کے آخر میں نہ آتا ہو وہ اسم مصدر ہے. اب اسم مصدر جیسے لکھنا، اس کے آخر میں کیا ہے؟ نون الف زبر نا ہے. پڑھنا، آخر میں کیا ہے؟ نون الف زبر نا ہے. ملنا، آخر میں کیا ہے؟ نون الف زبر نا ہے. گرنا، نون الف زبر نا ہے. تو لکھنا، پڑھنا، ملنا، گرنا یہ مصدر ہے، اسم مصدر کہلاتے ہیں. ان کے آخر میں نا ہے،
تو اس کی پہچان ہی ہے۔ اب ان سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ اب دیکھیے لکھنا سے کیا بنا؟ لکھنا سے بنا لکھا، لکھوایا، لکھوائے، لکھو، لکھی، لکھوائیں وغیرہ۔ پڑھنا سے کیا بنا؟ پڑھا، پڑھی، پڑھیں، پڑھے، پڑھوائے، پڑھو، پڑھنا یا پڑھانا، ٹھیک ہے۔ ملنا سے بنا ملا، ملاؤ، ملانا، ملنا، ملایا، ملی، مل گئے، ملیں گے۔ گرنا سے بنتا ہے گرا، گراؤ، گری، گرے، گرانا، گر گئی، گر گئے۔ اب سوال اکثر بچے پوچھتے ہیں، اکثر سوال کرتے ہیں کلاس میں کہ کیا لفظ نانا مصدر ہے؟ کیونکہ نانا کے آخر میں بھی تو نون الف زبر نا ہے نا، تو کیا یہ مصدر ہے؟ اب اس کا جواب دیکھیے، نانا اس میں مصدر نہیں کہلائے گا، کیونکہ لفظ نانا سے آپ کوئی نیا لفظ نہیں بنا سکتے۔ بتائیے نانا سے کون سا لفظ نیا بنے گا؟ نانا نانی اگر بنائے تو اس کی مؤنث ہے نا، وہ نہیں تو بنا سکتے ہیں۔ مثلا لکھنے سے آپ نیا لفظ لکھو، لکھائی بنا سکتے ہیں، اس طرح آپ نانا سے کوئی نیا لفظ نہیں بنا سکتے۔ اس میں مصدر اس نام کو کہتے ہیں جو کسی کام یا فعل کے ہونے کا مفہوم تو رکھتا ہے، لیکن اس میں زمانے یعنی ماضی، حال اور مستقبل کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، یعنی یہ فعل کی جڑ یا اصل حالت ہوتی ہے جس سے فعل بنتا ہے۔ اس میں مصدر جو ہوتا ہے، اس میں مصدر کبھی بھی آپ کو ماضی، حال اور مستقبل نہیں بتاتا، یعنی آپ لکھنا، اس سے کون سے فعل پہچانیں گے آپ کہ کون سے زمانے کا ہے، کون سا زمانہ پہچانیں گے کہ لکھنا کون سے زمانے کا لفظ ہے، کون سے زمانے کا فعل ہے، کون سے زمانے کا مصدر ہے، آپ نہیں پہچانیں گے۔ نہ حال، نہ ماضی، نہ مستقبل آپ نہیں پہچان سکتے ہیں۔ فعل اور اس میں مصدر میں کیا فرق ہے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فعل اور اس میں مصدر میں کیا فرق ہے۔ تو فعل کام کے ہونے کے ساتھ زمانہ بتاتا ہے۔ مثال دیکھیے اس کی، علی پڑھتا ہے، زمانے حال کا جملہ ہے نا، پڑھتا ہے۔ علی نے پڑھا، گزر گیا، زمانے ماضی کا ہو گیا، تو یہ فعل ہے، فعل کے ہونے کے ساتھ زمانہ بتاتا ہے، اور اس میں مصدر صرف کام کا ہونا بتاتا ہے، زمانہ نہیں بتاتا۔ مثال دیکھیے نا، پڑھائی اچھی عادت ہے، تو اس میں پڑھائی اچھی عادت ہے، اس میں آپ کو کوئی زمانہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ زمانے حال کا جملہ ہے، کہ زمانے ماضی کا جملہ ہے، یا یہ زمانے مستقبل کا جملہ ہے۔ نہ یہ پریزنٹ کا ہے، نہ یہ پاسٹ کا ہے، اور نہ یہ فیوچر کا ہے۔ چلیے اس کے بعد آئیے، ہم نے اس میں مصدر سمجھ لیے، اس میں مصدر ہمارا مکمل ہو، ہمیں اس میں جامد دیکھنا ہے۔ اب اس میں جامد ہے، تو اب اس میں جامد کی ہمیں تعریف دیکھنا ہے کہ اس میں جامد کسے کہتے ہیں۔ اس میں جامد کی تعریف ہے کہ ایسا اسم جو کسی دوسرے لفظ سے مل کر نہ بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنا ہو۔ چٹان، چٹان کسی سے مل کر نہیں بنا ہے، اور نہ چٹان سے کوئی نیا لفظ آپ بنا سکتے ہیں۔ اینٹ، اینٹ کسی لفظ سے مل کر نہیں بنا ہے، نہ اس سے آپ کوئی نیا لفظ بنا سکتے ہیں۔ درخت، درخت بھی اس سے کوئی کسی لفظ سے مل کر نہیں بنا ہے، اور نہ اس سے کوئی نیا لفظ آپ بنا سکتے ہیں۔ چٹائی، ان الفاظ سے آپ دوسرے الفاظ نہیں بنا سکتے۔ اس میں جامد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس کے دو اقسام ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ایک ہے اس میں نکرہ، یعنی اس میں عام، جسے آپ کامن ناؤن کہتے ہیں۔ گھوڑا، کبوتر، ہاتھی، لڑکا، لڑکی، کتاب، موبائل، سرکس، کھیت، میدان، مندر، مسجد، اسکول، پنکھا، گاڑی، درخت، پین، آدمی، مینڈک، بلی، یہ تمام کامن ناؤن ہیں۔
یہ اس میں نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے گھوڑا اگر چیتک ہوتا گھوڑا تو آپ اسے اس میں خاص کہتے، لیکن صرف گھوڑا ہے تو آپ اس میں عام میں آئے گا. کبوتر اس میں عام میں آئے گا. ہاتھی اگر مولا بخش ہوتا تو اس میں خاص میں آتا، لیکن ہاتھی ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے تو یہ اس میں عام میں آئے گا. ہاتھی اس میں عام میں آئے گا. لڑکے بہت سارے ہوتے ہیں تو یہ اس میں عام میں آئے گا، لیکن اگر حامد ہوتا، رہبر ہوتا، سالک ہوتا، مالک ہوتا تو یہ اس میں خاص میں آتے، لیکن صرف لڑکا ہے تو یہ اس میں عام میں آئے گا. اسی طرح لڑکی اگر زلیخا ہوتی، لڑکی اگر شاہین ہوتی، لڑکی اگر سریا ہوتی تو اس میں خاص میں ان کا ذکر ہوتا، لیکن لڑکی صرف لڑکی ہے، یہ کون ہے نہیں پتہ، اس لیے اس میں عام میں آئے گی. کتاب اگر قرآن ہوتا، انجیل ہوتی، بائبل ہوتی، گیتا ہوتی تو آپ اسے اس میں خاص کہتے، لیکن یہاں کتاب جو ہے یہ اس میں عام ہے. موبائل کا اگر نمبر ہوتا، ماڈل نمبر اگر موبائل کا ہوتا تو اس میں خاص میں آتا. یہ موبائل بہت سارے ہیں، سرکس، کھیت، میدان، آپ اسے مندر، مسجد، مگر آپ دیکھیے. اب اس کے بعد دیکھیے اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص جسے کہتے ہیں، اسے انگریزی میں پراپر ناؤن کہا جاتا ہے. اس کی تعریفیں ہم دیکھتے ہیں کہ جامع مسجد اورنگ آباد، اگر آپ اورنگ آباد میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی جامع مسجد اورنگ آباد میں، دوسری جامع مسجد اورنگ آباد میں اس نام کی نہیں ہوں گی، اس لیے اس میں خاص ہے. سلوڑ اورنگ آباد کا تعلقہ ہے، ایک ہی ہے سلوڑ، دوسرا نہیں ہے. دولت آباد کا قلعہ اس میں خاص ہے، دوسرا دولت آباد میں دوسرا کوئی قلعہ نہیں ہے. ون پلس موبائل اور اس کا ماڈل اگر ساتھ ہوتا تو ون پلس تو بہت سارے، لیکن ون پلس کے ساتھ اس کا ماڈل نمبر ہوتا تو یہ اس میں خاص کہلاتا. گھڑی تو یہ اجنتا گھڑی جو ہے یہ بھی اس میں خاص ہے. مونا بلی اگر ہوتی تو اس میں عام، لیکن مونا بلی کا نام مونا ہے اس لیے یہ اس میں خاص میں ہے. کشوری اردو لغت اس میں خاص میں ہے. مولانا آزاد اس میں خاص میں ہے. سر سید احمد خان اس میں خاص میں ہیں. اب آپ کے لیے گھر کام ہے، اسے بغور دیکھیں، بغور سمجھیں اور ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ مندرجہ ذیل جملوں میں اس میں جامد کو خط کشیدہ کیجیے. یعنی جو اس میں جامد ہیں، جو کسی لفظ سے مل کر نہیں بنے اور ان سے کوئی لفظ نہیں مل کر بنتا ہے، وہ اس میں جامد ہے، تو اس میں آپ کو وہ اسم کو پہچاننا ہے، اس میں جامد کو. پہلا جملہ ہے کتاب میز پر رکھی ہے. دوسرا جملہ ہے بچہ اسکول جا رہا ہے. تیسرا جملہ ہے پانی زندگی کے لیے ضروری ہے. چوتھا جملہ ہے پہاڑ بہت اونچا ہے. پانچواں جملہ ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے. چھٹا جملہ ہے درخت ہمیں سایہ دیتا ہے. ساتواں جملہ ہے چاند رات کو روشنی دیتا ہے. آٹھواں جملہ ہے پھول باغ میں کھلے ہوئے ہیں. نواں جملہ ہے پرندہ آسمان میں اڑ رہا ہے. اور آخری اور 10واں جملہ ہے گھر بہت خوبصورت ہے. یہ آپ کے لیے گھر کام ہے اور اسے آپ اچھی طرح سے اپنی کاپی میں لکھ کر حل کریں. آئیے اس کے بعد اسم کی اقسام میں ہم نے مصدر تو پہلے پڑھ لیا، اس میں جامد بھی پڑھ لیا، لیکن اب اس میں جامد کی دو اقسام جو اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ ہم نے پڑھا، اس میں آپ کو صرف اس میں ہمیں اس میں نکرہ کی اقسام کو دیکھنا ہے. اس میں مکبر، اس میں مصغر، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں ظرف. اب سب سے پہلے ہم اس میں مکبر وہ اسم جس میں کسی کی بڑائی یا عظمت ظاہر ہو اسے اس میں مکبر کہتے ہیں. اس میں مکبر وہ اسم
جس میں کسی کی بڑائی یا عظمت ظاہر ہوں اسے اسم مکبر کہتے ہیں۔ اسم مکبر کی مثال ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ اکبر اسم مکبر کی مثال ہے۔ اعظم بہت بڑا، سب سے عظیم، یہ بھی اسم مکبر کی مثال ہے۔ اکبر بڑا، عظیم، اکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا۔ یہ تمام اعلیٰ سب سے بلند، افضل سب سے بہتر، اشرف سب سے شریف، اجمل سب سے خوبصورت، اکمل سب سے کامل، قوی سب سے طاقتور۔ تو اس کی تعریف ہوئی اسم مکبر کی وہ اسم جس سے کسی کی بڑائی یا عظمت ظاہر ہوں اسے اسم مکبر کہتے ہیں۔ پڑھ لیا، اب ہمیں اسم مصغر پڑھنا ہے۔ ایسا اسم جس سے کسی چیز کا مختصر تعارف ہو، جیسے کٹوری تو چھوٹا ہے، مختصر ہے، لیکن کٹورا طویل ہے، تو کٹورا نہیں بلکہ کٹوری اگر آتا ہے تو یہ اسم مصغر کہلاتا ہے۔ گھنٹی مختصر ہے، چھوٹی ہے، اس کا بڑا گھنٹا ہوتا ہے، تو یہ گھنٹی جو ہوگی یہ اسم مصغر ہے۔ باغیچہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن باغ بڑا ہوتا ہے، تو باغیچہ اسم مصغر ہے، گھنٹی اسم مصغر ہے، کٹوری اسم مصغر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ دونوں چیزیں یہاں دیکھیے۔ چلیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسم اعلیٰ۔ بڑا آسان ہے اسم اعلیٰ۔ اعلیٰ کی جمع ہے آلات، چیزیں جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسا اسم جو آلات کے نام ظاہر کرے، آلات کے نام ظاہر کرے، جیسے تلوار، ہتھوڑی، لاٹھی، تھرمامیٹر، پین، پینسل، کمپاس باکس کا تمام سامان یہ آلات ہیں۔ یہاں تصاویر میں دیکھیے، تصاویر میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آئیے اسم صوت۔ صوت کے معنی آواز کے ہوتے ہیں کہ ایسا اسم جو کسی آواز کے نام کو ظاہر کرے، جیسے میاؤں میاؤں، بلی کی آواز ہے نا، تو یہ اسے اسم صوت کہا جاتا ہے۔ چھم چھم پازیب کی آواز ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی اسم صوت ہے۔ میاؤں میاؤں بھی اسم صوت ہے۔ رم جھم بارش کی آواز ہے، یہ بھی اسم صوت ہے۔ اور کوں کوں کوئل کی آواز ہے، یہ بھی اسم صوت ہے۔ تصاویر میں پہ بھی ایک نگاہ ڈال دیجیے۔ اسم ظرف۔ اسم ظرف کے معنی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا اسم جو کسی کام کے ہونے کی جگہ اسم ظرف یعنی ایسا اسم جو کسی کام کے ہونے کی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے، یا اس کی دوسری تعریف ہے جس اسم سے جگہ یعنی مقام اور یا وقت یعنی زمان کا پتہ چلے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ اسم ظرف کی بھی دو اقسام ہیں، اسم ظرف مقام اور اسم ظرف زمان۔ اسم ظرف مقام کے معنی ہوتے ہیں وہ جو جگہ بتائیں، اسم ظرف زمان یعنی وہ جو وقت بتائیں۔ اس کی مثالوں سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، اسم ظرف کی دو اقسام بتا دیا گیا تھا میں نے۔ اسم ظرف مقام کے معنی ہوتے ہیں جگہ۔ میں گھر میں ہوں، گھر جگہ ہے، اس لیے گھر اسم ظرف مقام ہے۔ وہ باغ میں گیا، باغ جگہ ہے، اس لیے اسم ظرف مقام ہے۔ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدرسے اسم مقام ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں، صبح وقت ہے، اسم ظرف زمان ہے، زمان یعنی وقت۔ تو میں صبح اٹھتا ہوں، صبح جو ہے اسم ظرف زمان ہے۔ شام اسم ظرف زمان ہے۔ کل وقت بتا رہا ہے، اس لیے کل ہم جائیں گے، کل اسم ظرف زمان ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیزیں اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ ہم نے
اس میں مصدر پڑا، اس میں جامد اور اس کی قسمیں پڑا ہے۔ اگلے اس میں ہم اس میں مشتق کی چند مثالیں بھی دیکھیں گے، اس کی تعریف بھی سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔